بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انڈے پر فاتح نہیں ہوگی، جی مچھلی پر فاتح نہیں ہوگی. عوامی سطح کے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جو چیز ہمارے لیے کھانا جائز ہے اس پر فاتحہ بھی جائز ہے. یار مچھلی کو بھر بھر کے پیٹ کھا بھی رہے ہیں، انڈا بھی کھا رہے ہیں، اور فاتحہ کے لیے کہ فاتحہ نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ بالکل ہوگی. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال فرمائی ہے اس کو ہم کھائیں گے بھی اور اس پر فاتحہ بھی کریں گے، بالکل درست ہے، بالکل جائز ہے. اب جیسے میرے پاس کل فون آیا ایک، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ ابھی 40واں نہیں ہوا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا جی، تو کہنے لگے ابھی 40واں نہیں ہوا ہے تو کیا عرفے کی فاتح ہو جائے گی؟ یعنی ان کے لیے ایصال ہم کر سکتے ہیں، ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کیسے ہیں آپ، مطلب کس طریقے کی سوچ ہے آپ کی؟ ایصال کرنا ہے، ثواب پہنچانا ہے. اب 40واں نہیں ہوا تو کیا دقت ہے؟ آپ عرفے کی فاتحہ کریں، آپ ویسے ہی ایصال کریں، آپ ویسے ہی ان کے لیے فاتحہ کروائیں، بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں. لوگوں کے الگ الگ طریقے کے ذہن میں الگ الگ طریقے کی رسمیں ہوتی ہیں. حضرت شعبان کے مہینے میں 14-15 شعبان کو جو روزہ رکھا جاتا ہے، بہت لوگ قصدن رکھتے ہیں یہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کا نہیں رکھتے ہیں، شعبان کا رکھ لیتے ہیں. اچھا جی، شعبان کا روزہ یا رمضان شریف کے علاوہ کوئی بھی روزہ ہو گیا، وہ نفلی روزہ ہوتا ہے. بالکل. رمضان شریف کے روزے فرض ہیں، لہٰذا رمضان شریف کے روزے رکھنا چاہیے. رمضان شریف کے اگر روزے کوئی چھوڑتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض روزے ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. جو لوگ اس پر شدت کرتے ہیں کہ ہمیں شعبان کا روزہ رکھنا ہی چاہیے، شعبان میں 2 روزے ضرور رکھیں، اور رمضان کا نہیں رکھ رہے ہیں، شعبان کے رکھ رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ نفلی روزہ رکھ رہے ہیں اور جو فرض ہیں ہم پر وہ چھوڑ رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ آپ کا کہ آپ نفلی روزے پر شدت کر رہے ہو اور جو چیز ہم پر فرض ہے اس کو نہیں ادا کر رہے ہو. تو میرا یہی کہنا ہے کہ آپ نفلی روزے بھی رکھو اور جو فرض روزے ہیں انہیں بھی آپ ادا کرو، انہیں بھی رکھو. حضرت چلتے چلتے آپ سے ایک گزارش ہے، ایک سرکار اعلیٰ حضرت تک کوئی چند اشعار پیش کر دی. اچھا چلیے، جب آپ کہتے ہی ہیں جی، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرور کہوں کی مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کی مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا. اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم میں منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے، اے جانے جا میں جانے، تجلا کہوں تجھے، اے جانے جا میں جانے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے. حضرت آپ نے شروعات کر دی ہے ماشاءاللہ اتنی پیاری، تو ایک شعر اور سنا دی.
حبیب خدا کا حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں۔ اور یہ شعر سنیں، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے یا رسول اللہ، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کنارہ کروں میں۔ اور ایک بہت ہی قیمتی شعر ہے، وہ سماعت کیجئے گا۔ حبیب خدا کا میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں یا رسول اللہ، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، گزارا کروں میں۔ اور یہ کلام مفتی اعظم ہند کا ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند آخری شعر میں کیا فرماتے ہیں وہ سماعت کیجیے۔ خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہار